أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سمي السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جلي البرهان فخيم الاسم غزير العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن نبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته ما لاح هلال وأنور. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فيقول ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، مسلمان ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ اور ہزارہ شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے آخری اور سچے دین اسلام کا ماننے والا بنایا، ہمیں اپنے آخری اور سچے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اپنی آخری آسمانی سچی کتاب قرآن مجید سے نوازا۔ محترم حاضرین، اللہ عز و جل کی نعمتیں بے شمار ہیں، بہت ہیں، اگر آدمی انہیں گننا چاہے تو اس کے بس کی بات نہیں، اس کی طاقت سے باہر ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ عز و جل بھی ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ عز و جل کی سب نعمتوں کا شکر ادا کریں، دل سے بھی اور زبان سے بھی، اسی طرح اپنے اعضاء سے بھی، اور ان نعمتوں کا صحیح استعمال بھی کرنا، تب کہیں چل کر اللہ عز و جل ہمارا یہ شکر جو عبادت کی ایک شکل ہے قبول کرے گا اور ہمارے حق میں اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ محترم حاضرین، میں نے آپ کے سامنے سورہ انفال کی 2 آیتیں تلاوت کی، آیت نمبر 24 اور 25، 20 پر 4 اور 20 پر 5۔ آئیے ان 2 آیتوں کی روشنی میں کچھ باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل بولنے والے کو مخلص بنائے، اسی طرح سننے والوں کو بھی اخلاص نصیب کرے۔ اللہ عز و جل ان آیات میں فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، اے مسلمان اور مؤمن ہونے کا دعویٰ کرنے والوں،
جب اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکاریں، تمہیں بلائیں ایسے کام کی طرف، ایسی بات کی طرف جس میں تمہارے لیے زندگی ہے، جس میں تمہارے لیے حیات ہے، تو تم اللہ کی بات کو مانو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ آیت کے آگے حصے میں اللہ عز و جل فرماتا ہے جان لو، یقین رکھو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ عز و جل تمہارے اور تمہارے دلوں کے درمیان حائل ہونے والا، تمہارے اور تمہارے ارادوں کے درمیان، تمہارے دلوں کے درمیان آڑے آنے کی طاقت و قدرت رکھنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ یحول بین المرء وقلبہ، اور یہ بھی یاد رکھو، یہ بھی جان لو کہ تم ضرور بضرور اسی کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے، اسی کی طرف تمہارا حشر ہوگا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا کر پیش کیا جائے گا، اس کے سامنے رکھا جائے گا۔ اور بعد والی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اور تم لوگ ایسی آزمائش سے، ایسی مصیبت سے، ایسے فتنے سے بچو جو تم میں سے کسی خاص لوگوں کو نہیں بلکہ سب کو لاحق ہوگا۔ وہ فتنہ، وہ آزمائش و مصیبت سب کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی، سب کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، جنہوں نے زیادتی کی، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے غلط کام کیا، یہ عذاب، یہ مصیبت، یہ فتنہ صرف ان لوگوں کو نہیں، اور ایسے لوگوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اپنی گرفت میں لے لے گا جو اپنی جگہ اچھے تھے، مگر جب عذاب آئے گا، اللہ کی گرفت ہوگی تو سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے، سب اس کی گرفت میں، سب اس کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ دوسری آیت کے آخری میں اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو، معلوم رکھو کہ اللہ عز و جل سخت عذاب دینے والا، سخت عذاب دینے کی طاقت و قدرت رکھنے والا ہے۔ محترم حاضرین، ایک مسلمان مرد، ایک مسلمان عورت کو ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان امت ہونے کی حیثیت سے ہماری زندگی میں بہت سی باتیں پیش آتی ہیں، بہت سے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل کا ایک حکم ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے سامنے ہوتی ہے، مگر ہمارا نفس خواہش کرتا ہے، معاشرہ، دوست احباب، گھر والے اپنی بات رکھتے ہیں، بلکہ اپنی بات ہم پر تھوپتے ہیں، زبردستی اپنی بات اور اپنا کام کرانا چاہتے ہیں۔ تو اب انسان کے سامنے امتحان ہے، انسان کو آزمائش ہے، انسان کے لیے امتحان ہے، مانے تو کس کی بات مانے، بات سنے تو کس کی سنے، بات مانے تو کس کی مانے۔ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے، یا اپنے نفس کی بات کو مانے، اپنی خواہش پر عمل کرے، یا گھر والوں کی خواہش پر عمل کرے، یا دوست احباب کی بات پر عمل کرے، یا معاشرہ اور سوسائٹی والوں کی بات پر عمل کرے۔ ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے امتحان کا مقام ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ ایسے موقع پر، ایسے مشکل موقع پر ایک سچے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کو اللہ عز و جل کا یہ فرمان یاد رکھنا ہے کہ اللہ کیا بولتا ہے، اللہ عز و جل کس بات کا حکم دیتا ہے، اللہ عز و جل کس بات کی طرف تمہیں بلاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کیا بتاتے ہیں، تمہیں کس بات کی طرف دعوت دیتے ہیں، کس بات کی طرف تمہیں بلاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کیونکہ اللہ عز و جل کی بات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا پڑے گا، ان کی بات کو لینا پڑے گا،
انہی کی بات کو لے کر اسی کے مطابق ہم کو عمل کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کو ماننے کا، اللہ پر ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کے سامنے آزمائش ہو، دوسری رکاوٹیں ہوں، دوسرے لوگ ہوں، آپ کا اپنا نفس ہو، آپ کی اپنی خواہش ہو، مگر ان سب کو چھوڑ کر، ان سب کو دور کر کے آپ کو اگر بات ماننا ہے، عمل کرنا ہے، تو اللہ عز و جل کی بات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنا ہوگا۔ اور جو بھی آدمی ایسے آزمائش کے موقع پر، ایسے امتحان کے موقع پر اپنے نفس کی بات کو چھوڑ دے، اپنے گھر والوں کی بات کو چھوڑ دے، اور دوست احباب کی بات کو اور اپنے سوسائٹی اور سماج والوں کی بات کو چھوڑ دے، اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے، تو یہی بات، یہی اس کی پیش قدمی، یہی اقدام، یہی عمل اس کے لیے زندگی ہے، دنیا کی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی ہے۔ اگر ایسی امتحان کے موقع پر، ایسی آزمائش کے موقع پر انسان ڈگمگا جائے، اس کا پیر پھسل جائے، اور وہ اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کے بجائے ان کی بات کو چھوڑ کر اپنی خواہش پر عمل کر لے، گھر والوں کی خواہش پر عمل کر لے، سوسائٹی اور سماج والوں کی بات پر عمل کر لے، تو اس کے لیے نقصان ہے، اس کے لیے زندگی نہیں ہے بلکہ وہ زندگی کی ضد ہے، اس کے لیے موت ہے، اس کے لیے نجات نہیں ہے بلکہ ہلاکت ہے، اس کے لیے کامیابی نہیں ہے، اس کے لیے خرابی ہے۔ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لینے میں انسان کے لیے دنیا کی زندگی میں کامیابی ہے، انسان کے لیے دنیا کی زندگی ہے اور آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی میں کامیابی ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی کامیابی ہے۔ اگر ایسے موقع پر انسان نفس کے ساتھ ہو گیا، شیطان کی راہ کے راستے پر چل پڑا، گھر والوں کی خواہش پر چل پڑا، سوسائٹی اور سماج والوں کے ساتھ ہو گیا، اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرا دیا، تو ایسا آدمی دنیا میں بھی ناکام و نامراد اور ہلاک و برباد ہو سکتا ہے۔ زندگی حقیقت میں کامیابی اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں ہے، مکمل اطاعت و فرما برداری میں ہے۔ آپ کا نفس چاہے گا، آپ کا شیطان آپ کو ورغلائے گا، آپ کے گھر والے آپ کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ صحیح معنی میں یہ آزمائش کا وقت ہے، صحیح معنی میں یہ امتحان ہے، مگر ایمان کی طاقت، ایمان کی قوت کو کام میں لا کر اللہ سے مدد حاصل کر کے ہم کو ان سب کا مقابلہ کرنا ہے، اور ان سب چیزوں کو چھوڑ کر، ان سب کو چھوڑ کر اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ آیت کے دوسرے حصے میں اللہ رب العزت نے جو بتایا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہونے، آڑے آنے کی طاقت اور قدرت اگر کسی کو ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ اور انسان دنیا میں زندگی گزارے 60 70 سال 90 سال، بہرحال جتنی بھی لمبی اس کی زندگی ہو، اسے ایک دن مرنا ہے، اسے ایک دن موت آئے گی، موت کا فرشتہ اس کے پاس ضرور پہنچے گا، اور مرنے کے بعد ضرور بضرور وہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جب اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اب حساب کتاب ہوگا، اللہ عز و جل پوچھے گا کہ فلاں کام، فلاں دن تم نے میرے حکم کو اور میرے نبی کے حکم کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے مطابق، اپنے شیطان کی خواہش کے مطابق، اپنے گھر والوں کی خواہش کے مطابق تو نے کیا تھا، تو اب اللہ عز و جل کا حساب کتاب، اللہ کی طرف سے حساب کتاب ہوگا، اللہ کے پاس حساب کتاب ہوگا۔ ذرا اس دن کو یاد رکھیے، ذرا اس دن کو یاد رکھیے۔ آج کا دن گزر جائے گا، آج کا دن گزر جائے گا، آپ اللہ کے حکم پر عمل کر لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کر لیں، یہ دن بھی گزر جائے گا۔ اگر آپ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرا کر اپنی خواہش پر عمل کر لیں گے تو بھی یہ دن گزر جائے گا، مگر یاد رہے
کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. آپ کی مرضی اس میں نہیں ہوگی کہ میں نہیں حاضر ہوتا، میں نہیں جاتا. حاضر کیا جائے گا. اللہ کی طرف سے مقرر فرشتے ہیں، وہ تم کو، ہم میں سے ہر ایک کو، ہر مرد، ہر عورت کو، ہر انسان کو اللہ کے سامنے پیش کریں گے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اس میں ہماری مرضی، ہماری خواہش کا کچھ عمل دخل نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے جو فرشتے مقرر ہیں وہ آپ چاہیں نہ چاہیں، راضی ہو یا ناراض ہوں، آپ خوش ہوں یا غصے میں ہوں، آپ کو وہ زبردستی اللہ کے دربار میں پیش کریں گے. اگر آپ نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہے تو آپ اللہ کے پاس انعام پائیں گے، اللہ کے پاس کامیاب ہوں گے. لما یحییکم جو اللہ رب العزت نے بتایا تھا اس کے حساب سے دنیا میں بھی آپ کامیاب رہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اگر آپ نے اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرایا، نافرمانی کی، آپ نے معصیت کی، تو اب اللہ کے سامنے آپ کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے سامنے کیا آپ کو انعام ملے گا؟ نہیں، بلکہ اللہ کے پاس آپ سزا کے مستحق ہوں گے، اللہ کی گرفت اور عذاب کے مستحق ہوں گے. اللہ عز و جل مجھے آپ کو سب مسلمان مرد عورت کو دین و ایمان کی باتیں صحیح طور پر سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. محترم حاضرین، آیت نمبر 24 میں اللہ رب العزت نے جو بات بتائی وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اس سلسلے میں مختلف حدیثیں ہیں. مفسرین اور محدثین ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک وطاعتک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک وطاعتک. الفاظ مختلف ہیں اور کئی روایتوں میں کئی روایتیں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس دعا میں اللہ سے کیا مانگتے تھے؟ اے دلوں کے پھیرنے والے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو ہدایت اور رہنمائی پر جمع کر رکھ. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک وطاعتک، میرے دل کو اپنے دین پر جمع کر رکھ، ثابت قدم رکھ. تو یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بار بار ہمیشہ اس دعا کو کرتے رہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی 2 انگلیوں کے درمیان انسانوں کے دل ہوتے ہیں. اللہ عز و جل جیسے چاہتا ہے پھیرتا ہے، وہ قادر مطلق ہے. اس کی 2 انگلیوں کے درمیان انسانوں کے دل ہیں، وہ جب چاہے جیسے چاہے پھیرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے. تو اب ہم انسانوں کو چاہیے کہ اللہ سے توفیق مانگیں، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے نصرت مانگے. پروردگارا، ہمارے دلوں کا تو مالک ہے، ہمارے دل تیری 2 پاک انگلیوں کے درمیان ہیں، تو تو اپنے فضل و کرم سے، اپنی مہربانی سے ہمارے دلوں کو خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، دین پر ثابت قدمی کے ساتھ جمع کر رکھ، اور تیری اطاعت و فرمانبرداری پر ثابت قدمی کے ساتھ رکھ. یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے. اور آیت نمبر 25 میں اللہ رب العزت نے جو بات بتائی وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. جب بھی کوئی آدمی اللہ عز و جل کی نافرمانی کرے، اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، تو وہ گویا فتنے میں پڑ گیا، گویا وہ آزمائش اور مصیبت میں پھنس گیا، اور اس کی معصیت، اس کے گناہ کی وجہ سے اگر وہ باز نہیں آیا تو اب اس پر جو عذاب آنے والا ہے، اس کو جو سزا ملنے والی ہے، وہ سزا صرف اس آدمی تک نہیں ہوگی بلکہ دوسرے لوگ بھی اس کی زد میں آئیں گے، دوسرے لوگ بھی اس کی زد میں آئیں گے، دوسرے لوگ بھی اس کی گرفت میں آ جائیں گے. اچھے لوگوں کا معاملہ اچھا اپنی جگہ ہوگا، مگر عذاب جب آئے گا تو اس کی گرفت میں دوسرے بھی آئیں گے. دوسرے کیوں آئیں گے؟ سوال پیدا ہو سکتا ہے. غلطی تو اس نے کی، میں نے تو غلطی نہیں کی، آدمی سوچ سکتا ہے. تو یہاں یہ بات یاد رکھنی ہے، جب آدمی سے کسی قسم کی غلطی ہو رہی ہے، نافرمانی ہو رہی ہے،
गुनाह का काम हो रहा है तो देखने वाले और साथ रहने वालों की जिम्मेदारी है कि उस इंसान को, उस मर्द को, उस औरत को उस गलत काम से, उस नाफरमानी से, उस मासियत से रोके, बताएं कि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी कर रहे हो, गुनाह और गलत काम तुम कर रहे हो। ये बताना साथ रहने वाले की जिम्मेदारी है। अगर साथ रहने वाले ने, साथ रहने वालों ने उस आदमी को नसीहत की, हक बात उसको बता दिया, तो अब ये आदमी बच सकता है, ये आदमी अल्लाह के अजाब से महफूज हो सकता है। वरना खामोश रहने की सूरत में उस आदमी की गलती में गोया ये आदमी भी शामिल है। इसने गलती नहीं की, मगर गलती करने वाले को गलती करते हुए देखकर खामोश रहना ये भी गलती है। गलती करने वाले को गलती करते हुए देखकर खामोश रहना ये भी गलती है। जब उसकी गलती अपनी जगह, हक बात और मारूफ बात न बोलने की गलती इससे हो गई, तब अल्लाह का अजाब आए, अल्लाह की गिरफ्त आए, अल्लाह की तरफ से सजा हो, तो अब दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। लिहाजा हमें इस बात को अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि अपनी ख्वाहिश को हम छोड़ देंगे, शैतान की बात को छोड़ देंगे, घर वालों की बात को छोड़ देंगे। हाँ, वो नाराज हो जाते हैं तो हो जाने दीजिए। अगर आप हक पर हैं, आप सही बात पर, अल्लाह की बात और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जानकर पूरी ताकीद के साथ अमल कर रहे हैं, आपका नफ्स गवारा नहीं कर रहा है, आपका शैतान आपसे नाराज है, आपके घर वाले आपसे नाराज हैं, तो नाराज हो जाने दीजिए। दुनिया वाले नाराज हो जाएं, गुस्सा कर लें, मगर आप अल्लाह को नाराज ना कीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की खिलाफ वर्जी न कीजिए। महतरम हाज़रीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ भी हमें याद रखना है जिसमें आप फरमाते हैं, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक व ताअतिक, और दूसरी रिवायत में या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब, ऐ दिलों को उलट फेर करने वाले, दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को तेरे दीन और तेरी इताअत व फरमाबरदारी पर जमा कर रख, साबित कदम रख। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक व ताअतिक। इस दुआ को याद करने, याद रखने और हमेशा इस दुआ को दोहराते रहने की ज़रूरत है। इंसान अपनी ज़िंदगी में कई मरतबा उसके सामने ऐसा मौका आता है, ऐसी आजमाइश और ऐसा इम्तिहान उससे होता है। जब इम्तिहान है तो हमें होशियार हो जाना है कि किसकी बात को मानना, किसकी बात को तरजीह देना। जब अल्लाह पर ईमान है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान है, तो एक मुसलमान मर्द, एक मुसलमान औरत होने की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी है कि अल्लाह की बात को माने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को माने, इनको राजी करें। इनको राजी करने की कोशिश में, इनको राजी करने में अगर दुनिया नाराज हो जाए, दुनिया की नाराजी की कोई हैसियत नहीं है। अगर अल्लाह नाराज हो गया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी हो गई, तो इंसान की दुनिया भी गई और आखिरत भी गई। लिहाजा हमें बहुत ही चौकन्ना रहना, बहुत ही होशियार रहना है। और इंसान का नफ्स तीन तरह के, हर इंसान के लिए तीन तरह के नफ्स हैं। उसमें से एक नफ्स अम्मारा है। नफ्स अम्मारा आपने यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में 12वें पारे के शुरू में सुना, आपने पढ़ा भी, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। नफ्स की एक किस्म यह है जो इंसान को बुराई पर उकसाती है, बुराई पर आमादा करती है, मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ ज़रियों से इंसान को गुनाह पर आमादा करती है। ये इंसान का अपना नफ्स है। इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। यूसुफ अलैहिस्सलाम बताते, इल्ला मा रहिम रब्बी, सिवाय उस आदमी के जिस पर मेरा रब रहम करे। जिस आदमी के साथ अल्लाह की रहमत शामिल हो, अल्लाह की मदद शामिल हो,
تو وہ آدمی نفس کی شرارت سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ نفس جو برائی کو اچھا بنا کر پیش کرتی ہے، برائی پر اکساتی ہے، برائی کرنے پر آمادہ کرتی ہے، ایسے نفس پر غالب ہونے کے لیے، ایسے نفس پر غلبہ پانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی رحمت، اللہ کی مہربانی ہم کو حاصل ہو۔ اللہ کی مہربانی اور رحمت کب حاصل ہو سکتی ہے؟ جب ہمارے دل میں صحیح ایمان ہو اور اللہ کی مہربانی حاصل کرنے کا جذبہ اور شوق ہمارے دل میں ہو، برائی سے بچنے کی خواہش ہمارے دل میں ہو، تب کہیں چل کر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو سکتی ہے۔ نفس کی دوسری قسم ہے نفس لوامہ۔ نفس اللوامہ سورہ قیامہ کی ابتدائی آیت میں نفس کی اس قسم کا ذکر ہے، یعنی انسان جب برائی کر دیتا ہے تو نفس اسے ملامت کرتا ہے، اسے کوستا ہے، اسے بولتا ہے کیسا نادان ہے تو کہ تو نے اللہ کی نافرمانی کر لی، تو نے گناہ کر لیا، تو نے ایسا کیا ویسا کیا۔ یہ نفس کی یہ قسم بھی انسان کے دل میں ہے، انسان کے اندر ہے، یہ نفس لوامہ ہے۔ اور ایک نفس ہے نفس مطمئنہ، سورہ فجر کی آخری آیات میں اس کا ذکر آتا ہے۔ نفس مطمئنہ کی تفصیل یہ ہے کہ انسان جب نیکی کرتا ہے تو وہ نفس اطمینان پاتا ہے، انسان خوشی محسوس کرتا ہے، انسان راحت محسوس کرتا ہے، انسان عجیب طرح کی خوشی محسوس کرتا ہے، یہ نفس مطمئنہ ہے۔ تو اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے آمادہ کرنا ہے، گناہ سے بچنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچنا ہے، تو ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے دل اللہ عز و جل کی دو پاک انگلیوں کے درمیان ہیں۔ ہم اگر صحیح معنی میں اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے والے ہو گئے، اللہ کی مدد پانے والے ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و طاعتک، ہم اس دعا کو کرنے والے، اس دعا کو بار بار اللہ سے کرنے والے ہو گئے، اللہ کی مدد ہم کو شامل ہو گئی، تو ہم نفس کی شرارتوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور ایسے آزمائش کا، امتحان کا جب مرحلہ ہوگا تو ہم اپنے آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ نمازوں کا معاملہ ہے، دوسری عبادتوں کا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے آپ کا نفس آپ کو روکے گا، آپ گہری نیند سو رہے ہیں، اذان کی آواز آ رہی ہے یا الارم بج رہا ہے، اور آپ اذان کی آواز کو سنی انسنی کرتے ہیں، آپ کا نفس چاہے گا کہ آپ آرام کریں، مگر آپ کو ایسے موقع پر آپ کے نفس کی بات نہیں ماننا ہے، کیونکہ آپ کا یہ نفس آپ کا ہمدرد نہیں بلکہ آپ کو ڈبانے والا ہے، آپ کو اللہ کی رحمت کے مستحق بنانے والا نہیں بلکہ آپ کو اللہ کے عذاب سے دوچار کرنے والا ہے۔ لہٰذا آپ ایسے موقع پر اپنے نفس کی بات نہیں مانیں گے، بلکہ اپنی گہری نیند چھوڑ کر، نرم اور گرم بستر کو چھوڑ کر آپ اللہ کے نام پر اٹھیں گے اور نماز کا اہتمام کریں گے۔ آپ بازار میں ہیں، تجارت میں مشغول ہیں، یا دوست احباب کے ساتھ بیٹھے ہیں، گپ شپ ہے یا کچھ بھی ہے، اللہ اکبر کی آواز آتی ہے۔ اب ہو سکتا ہے آپ بھی دوست احباب کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لگانے کی خواہش رکھتے ہوں گے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ان سب کو چھوڑ کر نماز کے لیے آنے کی خواہش کریں گے، مگر نہیں آتے ہیں آپ۔ مطلب کیا ہے؟ گویا آپ اللہ اکبر کی آواز سننے کے بعد بھی دوستوں کے ساتھ گپ شپ کو پسند کرتے ہیں، بیکار کی باتوں کو پسند کرتے ہیں، اللہ کی پکار پر لبیک کہنا آپ کو نصیب نہیں۔ اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ کے دوست احباب بولتے ہیں بیٹھو، کہاں جانا ہے، بعد میں پڑھ لیں گے۔ تو ایسی بھی صورت میں آپ کے لیے آزمائش ہے کہ آپ اپنے دوست احباب کی بات مانیں گے، یا اپنے نفس کی خواہش پوری کریں گے، یا اللہ کی پکار پر لبیک کہیں گے۔ آزمائش کا مرحلہ ہے، آپ کو اللہ کی بات کو ماننا ہے، اللہ کی پکار پر لبیک کہنا ہے۔ زندگی میں ایسی بہت سی باتیں، بہت سے حالات ہم کو پیش آتے ہیں، تو ہمیں اپنے نفس کی بات کو نہیں ماننا ہے، اپنے شیطان کی بات کو نہیں ماننا ہے، دوست احباب کی بات کو نہیں ماننا ہے، بلکہ ماننا ہے تو اللہ عز و جل کی بات کو ماننا ہے۔
اللہ عز و جل کی طرف جو پکار رہا ہے اس کی پکار کو لبیک کہنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا ہے۔ اللہ عز و جل مجھے آپ کو سب مسلمان مرد عورت کو دین و ایمان کی باتیں غور سے سننے، صحیح سمجھنے، پھر اخلاص کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین۔ محترم حاضرین، ہم میں سے جو بھی حضرات خبریں سنتے، دیکھتے یا پڑھتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کل اور رات مرکزی حکومت کی طرف سے وقف ترمیمی بل، وقف امینڈمنٹ بل جو ہے وہ لوک سبھا میں اور راجیہ سبھا میں انہوں نے اپنی شرارت، اپنی ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر پاس کرا لیا۔ آپ سب جانتے ہیں، تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں، لوک سبھا میں بھی اور آگے چل کر راجیہ سبھا میں بھی یہ بل پاس ہو گئی ہے۔ اس بل کے سلسلے میں صرف اتنی بات یاد رکھیے کہ ماضی قدیم سے جو کچھ اللہ کے بندوں نے، اللہ کی بندیوں نے اپنے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر مختلف زمینیں، جائیدادیں مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، قبرستان کے طور پر یا عیدگاہ کے طور پر، مسلمان عوام کے لیے یا عمومی طور پر سب لوگوں کے فائدے کے لیے اللہ کے نام پر وقف کیا تھا، اللہ کے نام پر چھوڑ رکھا تھا، مرکزی حکومت ان سب وقف کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ مرکزی حکومت ان سب وقف املاک پر، وقف جائیداد کو اپنے قبضے میں لینا چاہتی ہے، اور اس سلسلے میں جتنی تفصیلات حکومت بتاتی ہے یہ سب ہم کو معلوم ہے۔ اور حکومت میں، مرکزی حکومت میں کون لوگ ہیں ہم جانتے ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ، مسلم اقلیت کے ساتھ، مسلم قوم کے ساتھ اس مرکزی حکومت کے چاہے کوئی بھی ہو، ان کی ہمدردی کتنی ہے، کیسی ہے، ہم سب کو معلوم ہے۔ اب بول رہے ہیں کہ ہم وقف املاک کی حفاظت کی خاطر یہ بل لا رہے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، گویا بھیڑیا انسانوں کو نصیحت کر رہا ہے کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ محترم حاضرین، جب لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں یہ بل پاس ہو گئی ہے، اس کے بعد کا مرحلہ صدر جمہوریہ کے پاس ہے۔ صدر جمہوریہ کی حیثیت کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں، بولنے بتانے کی ضرورت نہیں۔ وہاں سے بھی یہ بل پاس ہو سکتی ہے، ہو جا سکتی ہے، مگر ایک مسلمان امت کی حیثیت سے، مسلمان مردوں اور عورتوں کی حیثیت سے اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس وقف بل کے خلاف، وقف املاک کی حفاظت کے لیے ہم سب کو کیا کرنا ہے، یہی سوال ہے۔ وہ بل پاس ہو گئی سمجھے، لوک سبھا ہو، راجیہ سبھا ہو، آگے کا مرحلہ بھی بڑی آسانی سے حل کر لیں گے، مگر ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ واضح کر دیتا ہوں، یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ فلاں پارٹی کا ہے، فلاں پارٹی کا، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ ایسا بھی نہیں کہ یہ فلاں کا ہے، فلاں کا، دیوبندی کا ہے، سلفی کا ہے، ان کا ہے، نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ ہندوستان کی زمین پر رہنے والے سارے مسلمانوں کا، ہم سب کا مسئلہ ہے، چاہے ہم جنوب میں رہیں، مشرق میں رہیں یا مغرب میں رہیں، ہندوستان کی سرزمین میں رہنے والے ہم سارے مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ اس لیے بعض سیاسی پارٹیاں، بعض سیاستدان اس کو ایک دوسرا رنگ، ایک دوسرا رخ دینا چاہتے ہیں اور غلط سلط باتیں بولتے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں کسی کے دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ مسلمانوں ہی میں سے مختلف ملی تنظیموں اور جماعتوں کی طرف سے جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بنی ہے، وہ ہوں یا جمعیت العلماء ہو، بہرحال جمعیت اہل حدیث سب مل کر جو بات بتائیں گے، ہمیں انہیں معلوم کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے یا NRC ہو گیا، CAA ہو گیا، اس کے سلسلے میں ہماری طرف سے جو حرکت ہوئی اور ہماری حرکت کی وجہ سے اللہ کی رحمت جو شامل حال رہی، وہ بلا ہمارے سر کے اوپر سے ٹلی۔ اب پھر دوبارہ ضرورت ہے کہ ہم سب مسلمان مرد و عورت، ہر آدمی اپنی اپنی جگہ اس بات کے لیے تیار رہے
کہ اس بل کو ناکام کرنے کے لیے، حکومت کے اس فیصلے کو ناکام کرنے کے لیے جب بھی ضرورت پڑے ہمیں مال کی قربانی دینے کی ضرورت پڑے گی، ہمیں وقت کی قربانی دینے کی ضرورت پڑے گی، اور ہمیں ہو سکتا ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا اور اس کے ساتھ جو دوسری تنظیمیں ہیں، ملی تنظیمیں ہیں، ان کی طرف سے جو فیصلہ ہوگا اس کے مطابق ہم کو اس کے بعد باقاعدہ ایک احتجاجی سلسلہ شروع کرنا، ہو سکتا ہے دھرنے کی ضرورت پڑے، ہو سکتا ہے احتجاجی پروگرام کی ضرورت پڑے، بہت کچھ ہو سکتا ہے، ہم ان سب کے لیے تیار رہیں گے۔ مالی قربانی چندے کی ضرورت ہے تو ہم اپنے حلال پیسے اس کے لیے چندہ دیں گے، وقت نکالنے اور لگانے کی ضرورت ہے تو وقت نکالیں گے، وقت لگائیں گے، اور جو بھی علماء کی طرف سے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا اور دوسری تنظیموں کی طرف سے جو بھی فیصلہ ہوگا ان فیصلوں کو ماننے اور ان کے مطابق قدم آگے بڑھانے کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں ان سب کا خیال رکھنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کوئی سوچنے والے سوچیں اچھی بات ہے کہ حکومت وقف املاک کی حفاظت کرے، نہیں، مثالیں بہت کچھ دے سکتے ہیں، مثالیں بہت کچھ دے سکتے ہیں۔ دھوکہ باز، غدار کہنے والے آج ان مسلمانوں کی وقف زمین پر ان کو کیوں نظر پڑی ہے؟ کیا وہ حفاظت کرنے کے لیے کرتے ہیں؟ اور عوام کو دھوکہ دینے کے لیے، خاص کر اندھے بخت جو ان کے ہیں، ان کو دھوکہ دینے، ان کو بھڑکانے کے لیے یہ بولتے ہیں کہ ریلوے کے بعد، آرمی کے بعد اگر ہے تو زیادہ پراپرٹی، وقف پراپرٹی مسلمانوں کے پاس ہے۔ یہ بھی حقیقت کے بالکل خلاف ہے، یہ بھی حقیقت نہیں ہے، بلکہ ایک تقریر، تفصیلی رپورٹ، ایک تجزیہ میں نے بھی سنا۔ اڈیسہ کا ایک مندر ہے، اڈیسہ میں ایک مندر ہے، اس مندر کے پاس اتنی زمین ہے، اتنی جائیداد ہے کہ سارے وقف کا تقریباً 3 حصہ اس کے پاس ہے۔ یعنی مندروں کے پاس بھی ایسی جائیدادیں ہیں، یعنی وقف جو ان کا مطلب ہے، مفہوم ہے، ہیں، مگر اب حکومت بہت ہی ہمدرد بن کر، بھیگی بلی بن کر مسلمانوں کے وقف املاک پر قبضہ کرنے کے لیے، اسے ہتھیانے کے لیے، زبردستی اسے لینے کے لیے بل پاس کر چکی ہے۔ 2 مرحلے تو ہو چکے ہیں، اب آخری مرحلہ صدر جمہوریہ کا ہے، وہ بھی ان کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ مگر ہم کو یعنی حکومت کے اس فیصلے پر اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا ہے، اور ناراضگی جتانے بتانے کے لیے اور احتجاج کرنے کے لیے بھی ہمارا جو ملکی دستور ہے، ملک کا جو قانون ہے، وہ اجازت دیتا ہے۔ ملک کے قانون میں اجازت ہے کہ آپ اپنی بات پرامن طریقے سے پیسفل طریقے سے آپ اپنی بات بتا سکتے ہیں، اور حکومت کے فیصلے کے خلاف آپ جو بھی قانونی کارروائی، جو بھی عدالتی کارروائی آپ قانون کی روشنی میں آپ پوری طرح کر سکتے ہیں۔ جب دستور میں، قانون میں اس کو اجازت ہے، اور ہم پر ظلم ہو رہا ہے، اور ہمارے خلاف، وقف املاک کے خلاف ظالمانہ اور کالا قانون پاس کر لیا گیا ہے، تو اب ہم خاموش رہیں گے تو سن لیجئے ہم مجرم ہوں گے۔ مجرم صرف اپنی ذات کی حد تک نہیں، بلکہ پوری امت مسلمہ کے حق میں ہم مجرم ہوں گے۔ تو اس کے بعد کے لیے جو بھی اقدامات ہوں گے، جو بھی کارروائی ہوگی، دستور کی روشنی میں، قانون کی روشنی میں جو بھی کارروائی ہوگی وہ ضرور بضرور کی جائے گی۔ اور حکومت، ان کے پاس اکثریت ہے، لوک سبھا میں، راجیہ سبھا میں، صدر جمہوریہ ان کی ہے، اس سے سب ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ہم اگر ڈرتے ہیں اور اگر ہم کو ڈرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العزت سے ڈرنا ہے۔ اگر ہم مسلمان صحیح معنی میں اللہ سے ڈرنے لگیں، اللہ سے ڈر کر اپنی زندگی گزارنے لگیں، تو وقت کا فرعون وہ بھی ڈوبا تھا اور ڈوبے گا۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل میں صحیح معنی میں اللہ کا ڈر پیدا کریں، صحیح معنی میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں، صحیح معنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ اگر ہم صحیح معنی میں مسلمان بن گئے،
सच्चे मोमिन हम बन गए तो देखिए अल्लाह का वादा है, वला तहीनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। देखिए कैसे मौके पर ये आयत नाजिल हुई थी। अल्लाह अज़्ज़ा व जल इस आयत में बताता है वला तहीनू, कमजोर होने, अपने आप को बुज़दिल बनाने की जरूरत नहीं, अपने आप को पस्त हिम्मत करने की जरूरत नहीं, वला तहज़नू, और किसी गम की, किसी फिक्र की जरूरत नहीं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आगे फरमाता है व अंतुमुल आलौन, तुम ही बुलंद रहोगे, तुम ही कामयाब रहोगे, तुम ही सरफराज रहोगे अगर तुम ईमान वाले रहो। व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, शर्त देखिए अल्लाह क्या रख रहा है, अगर सही माने में ईमान हमारे दिल में है तो अल्लाह की मदद हमारे साथ है। दूसरी बहुत सी आयतों में अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाता है वकान हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, अल्लाह अज़्ज़ा व जल का वादा है ईमान वालों की मदद करना हम पर वाजिब है, हमारा हक है। तो हमें अपनी इस्लाह करना है, अकीदे में किसी किस्म की खराबी है तो उसकी इस्लाह करना है, अमल में खराबी है उसकी इस्लाह करना है, दूसरे मुआमलात में कुछ खराबी है उसकी इस्लाह कर लेना है। इस तरह हम सच्चे पक्के मुसलमान हो जाएं तो अल्लाह की मदद, अल्लाह ने जो मदद का वादा किया हम सही माने में उसके मुस्तहिक बनेंगे। चाहे हुकूमत उनके हाथ में हो, फौज उनके हाथ में हो, मिलिट्री उनके हाथ में हो, सब कुछ उनके हाथ में रहे, हमें फिक्र करने की जरूरत है, हम अल्लाह के साथ हैं, अल्लाह हमारे साथ है। मोहतरम हाजिरीन, इस सिलसिले में यानी वक्तन फवक्तन खबरें सुनने, सही मालूमात की जानकारी के लिए ज़रूरी है कि आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ और उनके साथ जो मिली तंजीमें हैं उनके ख़ास वेबसाइट हैं और दूसरी मालूमात के ज़रिए भी हैं, इनसे आप राबिता रखें। सियासतदानों की बातों में आने की ज़रूरत नहीं और इसी तरह दूसरी सियासी पार्टियों के धोखे में भी आने की ज़रूरत नहीं। देखिए इस मौके पर मरकजी हुकूमत के जो वज़रा हैं वो हैं, उनका तो मालूम है, मगर जिन लोगों ने यानी साथ देने का वादा किया था आइन वक्त पर उन्होंने हाथ दिया, आइन वक्त पर उन्होंने धोखा दिया, आइन वक्त पर उन्होंने गद्दारी की। मगर हिंदुस्तान जैसे मुल्क में ये भी ताज्जुब और खुशी की बात है कि गैर मुस्लिम होने के बावजूद, गैर मुस्लिम अफराद और पार्टियां होने के बावजूद इस वक्त तरमीमी बिल के खिलाफ उन्होंने वोट दिया और मुसलमानों की हिमायत उन्होंने की, मुख्तलिफ तंजीमों ने की, मुख्तलिफ पार्टियों ने की और मुख्तलिफ समाजी कारकुनों ने किया। अलगर्ज दुनिया है, ये सब यहाँ होता है, देखते हैं, ये सब होता है, मगर मुसलमान होने की हैसियत से हम में से हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि इस वक्त तरमीमी बिल के खिलाफ अपनी एहतजाज और कानूनी तौर पर जो कुछ हक हमको हासिल है एक हिंदुस्तानी शहरी होने की हैसियत से उन तमाम रास्तों को अपनाना है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल मुझे आपको सबको नेक तौफीक दे और अल्लाह जालिमों को उनके जुल्म की सज़ा दे, मक्कारों को उनके मकर फरेब की सज़ा दे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके गुरूर को, उनके घमंड को तोड़ दे। जिन लोगों ने इस बिल को पास किया, इस बिल को पास करने के सिलसिले में जिन्होंने मुसलमानों को धोखा दिया, जिन लोगों ने हुकूमत का साथ दिया इस जालिमाना और काला कानून पास करने के लिए, हम सब उनका मामला अल्लाह के हवाले करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम दुआ करते हैं। मोहतरम हाज़रीन, अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने रसूल पर दरूद भेजता है, रहमतें नाजिल करता है और हमको भी अल्लाह ने हुक्म दिया कि हम भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर के लिए दरूद पढ़ें और सलाम भेजें। या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वसल्लि अला जमीइल अंबियाइ वल मुरसलीन वल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला अस्सहाबति वत ताबिईन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख़्ज़ुल मन ख़ज़ल औ अअरज़ अन दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम।
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعل كلمة الحق والدين، اللهم ارحم ضعف قوة أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وقلة حيلتها وهوانها على الأمم، اللهم ارفع شأنها وقدرها على الأمم. اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين والناس أجمعين، اللهم عليك بقادة ورؤساء وأعضاء ومنتسبي منظمات الكافرة التي تحاربك وتحارب دينك وأولياءك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم وشرهم بما شئت وكيف شئت. اللهم رد كيدهم إلى نحورهم، اللهم رد كيدهم إلى نحورهم يا قوي يا عزيز. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين قلوبهم ووجوههم. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، رحمني ورحمكم الله، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.